زنزانیہ از حسنہ حسین باب 2 بند دروازہ۔ اگلی صبح بیدار ہوتے ہی اس نے عادتاً کھڑکیاں کھول کر باہر دیکھا۔ آسمان کی وسیع طویل القیمت درختوں میں چھپی نظر آئی۔ کھلی فضا کا وہ منظر اس کے دل پر بھاری پڑا۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ کیا مجھے لیزا سے بات کر کے اپنا کمرہ بدلوا لینا چاہیے؟ اس نے سوچا۔ لیزا ہٹ ڈرم تھی، جلد بات نہیں مانتی تھی، نہ اپنی کوئی شے استعمال کے لیے دیتی تھی، نہ کسی سے رد و بدل کے لیے تیار ہوتی تھی۔ جو چیز اس کی تھی تو بس پھر اس کی ہی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے کھڑکیاں بند کر دی، شاور لے کر کپڑے بدلے اور نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ ناشتے کے دوران ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کالج کا ذکر ہوا۔ ان کا ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ کلاسز 1 ماہ بعد شروع ہونا تھی۔ انکل بیرک کی کچھ نصیحتوں کو باغور سنتے وہ سر ہلاتی رہی۔ ناشتے کے بعد وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک موبائل استعمال کرنے کے بعد سر اٹھایا تو انکل بیرک ملازم سے لانچ کی بتیاں ٹھیک کرواتے نظر آئے۔ میشا آنٹی اب گروسری کی لسٹ بنا رہی تھی۔ ملازم صفائی میں لگے ہوئے تھے۔ جو ادھورا کام تھا وہ مکمل ہو رہا تھا۔ ایک ہی طرح کی کارروائی کو بار بار دیکھتے وہ کچھ بور ہو کر بیسمنٹ میں آ گئے۔ ملازمہ کچھ قیمتی چیزیں الگ کرنے اور کچھ زیر استعمال چیزیں چیٹی کے لیے باکس میں نکال رہی تھی۔ دھند اور دھول سے ہٹی ہوئی فضا میں اسے عجیب سی پراسرریت نظر آئی۔ وہ سویٹر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے لگی، چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ لکڑی کا ایک چھوٹا سا باکس کھولنے کی کوشش میں اٹھایا تو ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کے اندر رکھی تمام اشیاء بکھر گئی۔ ملازمہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر پنچوں کے بل بیٹھ کر چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ چھوٹی بڑی کئی کلاک نیڈلز تھی، استعمال شدہ قلم، گھڑیاں، نیلز اور مختلف چابیاں تھیں۔ وہ تمام اشیاء کو سمیٹتی باکس میں ڈالتی گئی۔ پھر اپنی تسلی کو اس نے الماری کے نیچے دیکھا کہ کہیں کوئی چیز نیچے تو نہیں چلی گئی۔ نیم تاریکی میں اسے کسی شے کا گمان ہوا۔ ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں ایک سنہری چابی آ گئی، جس کے ایک سرے پر سنہری پھول منقش تھا، جس کی چمک مدھم مگر خوبصورتی ابھی بھی قائم تھی، صحت بھی انتہائی منفرد تھی۔ کہ یہ اس دروازے کی چابی تو نہیں؟ ایک خیال بجلی کے کونڈے کی طرح ذہن میں لپکا اور وہ اسی پل عجلت میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگ گئی۔ راہداری سے گزر کر بند دروازے کے سامنے رک کر اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ چابی کی ہول میں ڈال کر دائیں طرف گھمائی۔ زنزانیہ از حسنہ حسین باب 2 بند دروازہ۔ اگلی صبح بیدار ہوتے ہی اس نے عادتاً کھڑکیاں کھول کر باہر دیکھا۔ آسمان کی وسیع طویل القیمت درختوں میں چھپی نظر آئی۔ کھلی فضا کا وہ منظر اس کے دل پر بھاری پڑا۔ اسے گھٹن سی محسوس۔ الماری کے سارے کپڑے اس نے تہہ کر کے کارٹن میں رکھ دیے۔ اس کے بعد اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے درازوں کو خالی کیا۔ ارادہ یہی تھا کہ جب اسے گھر کی سابقہ مالکان کا علم ہوگا تو وہ یہ سامان ان تک ضرور پہنچا دے گی۔ اس کے بعد اس نے ملازمین کو اوپر بلا دیا۔ اس کی زیر نگرانی کمرے کی صفائی ستھرائی کا کام شروع ہوا۔ ہدایت دیتی وہ ایک بار بھی زنزانیہ از حسنہ حسین باب 2 بند دروازہ۔ اگلی صبح بیدار ہوتے ہی اس نے عادتاً کھڑکیاں کھول کر باہر دیکھا۔ آسمان کی وسیع طویل القیمت درختوں میں چھپی نظر آئی۔ کھلی فضا کا وہ منظر اس کے دل پر بھاری پڑا۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی۔ کیا مجھے لیزا سے بات کر کے
اپنا کمرہ بدلوا لینا چاہیے، اس نے سوچا۔ لیزا ہٹ ڈرم تھی، جلد بات نہیں مانتی تھی، نہ اپنی کوئی شے استعمال کے لیے دیتی تھی، نہ کسی سے رد و بدل کے لیے تیار ہوتی تھی۔ جو چیز اس کی تھی تو بس پھر اس کی ہی تھی۔ گہری سانس بھر کر اس نے کھڑکیاں بند کر دی، شاور لے کر کپڑے بدلے اور نیچے آ گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس کا انتظار ہو رہا تھا۔ ناشتے کے دوران، ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کالج کا ذکر ہوا۔ ان کا ایڈمیشن ہو چکا تھا، کلاسز 1 ماہ بعد شروع ہونا تھی۔ انکل بیرک کی کچھ نصیحتوں کو بغور سنتے وہ سر ہلاتی رہی۔ ناشتے کے بعد وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک موبائل استعمال کرنے کے بعد سر اٹھایا تو انکل بیرک ملازم سے لانچ کی بتیاں ٹھیک کرواتے نظر آئے۔ میشا آنٹی اب گروسری کی لسٹ بنا رہی تھی۔ ملازم صفائی میں لگے ہوئے تھے۔ جو ادھورا کام تھا وہ مکمل ہو رہا تھا۔ ایک ہی طرح کی کارروائی کو بار بار دیکھتے وہ کچھ بور ہو کر بیسمنٹ میں آ گئے۔ ملازمہ کچھ قیمتی چیزیں الگ کرنے اور کچھ زیر استعمال چیزیں چیٹی کے لیے باکس میں نکال رہی تھی۔ دھند اور دھول سے ہٹی ہوئی فضا میں اسے عجیب سی پراسرریت نظر آئی۔ وہ سویٹر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے ٹہلنے لگی، چیزیں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگی۔ لکڑی کا ایک چھوٹا سا باکس کھولنے کی کوشش میں اٹھایا تو ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ اس کے اندر رکھی تمام اشیاء بکھر گئی۔ ملازمہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس نے گہری سانس لی، پھر پنچوں کے بل بیٹھ کر چیزیں اکٹھی کرنے لگی۔ چھوٹی بڑی کئی کلاک نیڈلز تھی، استعمال شدہ قلم، گڑیاں، نیلز اور مختلف چابیاں تھیں۔ وہ تمام اشیاء کو سمیٹتی باکس میں ڈالتی گئی۔ پھر اپنی تسلی کو اس نے الماری کے نیچے دیکھا کہ کہیں کوئی چیز نیچے تو نہیں چلی گئی۔ نیم تاریکی میں اسے کسی شے کا گمان ہوا۔ ہاتھ بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں ایک سنہری چابی آ گئی، جس کے ایک سرے پر سنہری پھول منقش تھا، جس کی چمک مدھم مگر خوبصورتی ابھی بھی قائم تھی۔ صحت بھی انتہائی منفرد تھی۔ کہ یہ اس دروازے کی چابی تو نہیں؟ ایک خیال بجلی کے کونڈے کی طرح ذہن میں لپکا اور وہ اسی پل عجلت میں سیڑھیاں چڑھتی اوپر بھاگ گئی۔ راہداری سے گزر کر بند دروازے کے سامنے رک کر اس نے پھولی سانسوں کے ساتھ چابی کی ہول میں ڈال کر وہ الجھن کا شکار ہوئی۔ کیا یہ کمرہ سچ میں بند پڑا تھا؟ ہر طرح کا جائزہ لینے کے باوجود نہ اسے آواز کی سمجھ آئی، نہ ہرٹ کا مقصد۔ ہر طرف کا جائزہ لینے کے باوجود نہ اسے آواز کی سمجھ آئی، نہ ہرٹ کا مصدر پتہ چلا۔ یقیناً کمرے میں کل کچھ تھا۔ سوچ میں غرق اس نے سر اٹھایا، سیلنگ کو دیکھا۔ کسی نے گلاس توڑا اور صاف کپڑے بھی لٹکائے، مگر ایسا کون کرے گا؟ کوئی ملازمہ؟ اس نے گھوم کر دھند آلودہ کھڑکی کھول دی۔ سامنے کا منظر مسحور کن تھا۔ سڑک، باغات اور دور کی وادیوں سمیت پہاڑیاں بھی نظر آ رہی تھی۔ رینا، وہ ایک دم سے چونک کر مڑی۔ دروازے میں ایما کھڑی تھی۔ کمرے کی حالت دیکھ کر وہ ایک دم سے صدمے میں گئی، پھر ہوش میں آتے ہی چیخ پڑی، تم اندر کیا کر رہی ہو؟ پیچھے ہٹ کر اپنی سکرٹ اوپر اٹھا لی۔ رینا نے ایک لمبی سانس لے کر ہاتھ ڈھیلے چھوڑ دی۔ اور یہ کمرہ تو بند تھا، یہ تم نے کیسے کھولا؟ کس سے پوچھ کر کھولا؟ اس کی مالکانہ فطرت ایک دم سے جاگی۔ لیزا وہاں سے گزر رہی تھی، رک گئی۔ اف، کتنا برا حال ہے اس کمرے کا،
اتنی مٹی! لیزا نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ کس بات سے؟ وہ ذرا سا زچ ہو کر دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اندر چوہے ہوں گے، مکڑیاں ہوں گی، بیوقوف! تم نے یہ دروازہ کھولا ہی کیوں؟ موم، موم! ایما نیچے بھاگ گئی۔ کچھ ہی دیر میں میشا آنٹی حاضر ہو گئی۔ ایک سرسری سی نگاہ کمرے میں دوڑاتے انہوں نے چہرے پر ابھرتی ناگواری کا تاثر سب پر سار کیا اور سامان پھینکوانے کا آرڈر دے کر چلتی بنی۔ رینا کو ایک دم سے ہوش آیا تو پیچھے بھاگی۔ آنٹی، مجھے یہ کمرہ چاہیے۔ تمہارا اپنا کمرہ ہے؟ مجھے وہ کمرہ پسند نہیں۔ کمرہ نہیں پسند یا پھر کھڑکی پسند نہیں؟ سوال لیزا نے کیا تھا۔ وہ اس کی عادت سے بخوبی واقف اور بہت حد تک عاجز تھی۔ کیا تم نے اس کمرے کی حالت دیکھی ہے؟ میشا آنٹی نے گورا۔ صفائی کی ضرورت ہے صرف، میں سب ٹھیک کر لوں گی۔ رینا پلیز اب مان جائے نا۔ اس کے اصرار پر انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اجازت دے دی۔ ملازمہ کو صفائی کا حکم صادر کرتے وہ نیچے چلی گئی۔ لیزا اور ایمی دروازے میں کھڑی تھی۔ اب تم یہاں رہو گی اس کمرے میں؟ کراہٹ سے جھرجھری لیٹ گئی۔ رینا نے دروازہ ان کے منہ پر بند کر دیا۔ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ الماری کے سارے کپڑے اس نے تہہ کر کے کارٹر میں رکھ دیے۔ اس کے بعد اس نے ڈریسنگ ٹیبل کی درازوں کو حل کیا۔ ارادہ یہی تھا کہ جب اسے گھر کے سابقہ مالکان کا علم ہوگا تو وہ یہ سامان ان تک ضرور پہنچا دے گی۔ اس کے بعد اس نے ملازمین کو اوپر بلا لیا۔ اس کی زیر نگرانی کمرے کی صفائی ستھرائی کا کام شروع ہوا۔ ہدایت دیتی ہی وہ ایک بار پھر جائزے میں مصروف عمل ہو گئی تھی۔ ایک ایک چیز کو اٹھاتے رکھتے، جانچتے پرکھتے، وہ ذہن میں ابھرتے سوالات کا مناسب جواب تلاش رہی تھی۔ پہلے اس کا خیال تھا یہ گھر 20 سالوں سے بند پڑا تھا، جیسا کہ میشا آنٹی سے اس نے سن رکھا تھا، مگر اب اسے ایسا نہیں لگ رہا تھا۔ الماری میں لٹکے صاف ستھرے کپڑے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ انہیں اس خستہ حال کمرے میں لٹکایا گیا تھا۔ کانچ کا گلاس جان بوجھ کر توڑا گیا تھا۔ لیکن پھر وہی سوال، اگر کوئی اس کمرے میں موجود تھا تو اس کے قدموں کے نشان کیوں نہ تھے؟ اور اگر کوئی موجود نہیں تھا تو پھر یہ سب کیسے ممکن تھا؟ اور اگر کوئی موجود نہیں تھا تو پھر یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس نے کچھ سوچ کر مشکوک نگاہوں سے دونوں ملازموں کو دیکھا۔ یہ بات درست تھی کہ وہ ان کی آمد سے پہلے ہی اس گھر میں موجود تھی، مگر یہ دروازہ تو اس نے آج ہی کھولا تھا۔ اور پھر کمرے میں ایسے آثار بھی تو نہ تھے جیسے یہاں آمد و رفت ہوتی رہی ہو۔ اپنی سوچ میں ڈوبی وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نیچے لان کے وسط میں ایک خالی کرسی رکھی تھی۔ اس پر پڑی میگزین کے صفحے ہوا کی زور سے ہل رہے تھے۔ سڑک سنسان تھی، مگر برابر والے گھر کی بالکونی میں ایک لڑکی کھڑی تھی اور وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شام کے 10 بجے ملازمین کی انتھک محنت کے بعد کمرہ اپنی اصلی اور سحر انگیز حالت میں لوٹ آیا۔ میشا آنٹی، لیزا اور ایما نے دیکھا تو اسے سراہے بنا نہ رہ سکی۔ کمرے کی آرائش و زیباش دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ اور کتنا کام باقی ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ لائٹس کا کام ہو گیا ہے۔ اب مجھے اپنا سامان سمیٹنا ہے۔ لائٹس کا کام ہو گیا ہے، اب مجھے اپنا سامان سیٹ کرنا ہے۔ رینا بہت خوش نظر آ رہی تھی۔
اپنا سامان کل سیٹ کر لینا، کھانا کھا کر آرام کرو۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ رینا نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو گھڑی 11 بجا رہی تھی۔ دروازہ اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد اس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ سکون برائے سانس رگوں پہ مسرت کر لیا۔ اس نے اپنے بیگ سے کپڑے نکال کر بیڈ پر رکھے، پھر انہیں ہینگر میں لگا کر الماری میں لٹکانے لگی۔ تب ہی اچانک اس کی نظر الماری کی بیس پر پڑی، جس کے ایک سائڈ پر چھوٹا سا ہوک لگا تھا۔ اس نے ہوک پکڑ کر کھینچا تو بیس ایک طرف سلائڈ کر گئی۔ اندر سنہری تاروں سے لپٹا ایک چھوٹا سا باکس رکھا تھا۔ اسی پل دور سے کتا بھونکنے کی آواز آئی۔ کمرے کی نکھری روشنیوں میں ٹھنڈی ہوا کھڑکیوں سے اٹک رہی۔ باکس اٹھا کر اس نے کارڈ بورڈ سلائڈ کرنا چاہا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رہ گئی۔ اندر ایک کتاب پڑی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کہ باکس اٹھاتے وقت اسے یہ دکھائی نہ دی تھی۔ ہاتھ بڑھا کر اٹھائی تو جمی ہوئی گرد میں سرور پر سنہری شاہوں کا نشان دکھائی دیا۔ کور جگہ جگہ سے جلا ہوا معلوم ہوتا تھا، کنارے سیاہ لگتے تھے۔ اس کے ایک ہاتھ میں باکس تھا اور دوسرے ہاتھ میں کتاب۔ اس نے سوچا وہ ان اشیاء کی جان پڑتال صبح کرے گی۔ رائٹنگ ٹیبل میں رکھنے کے بعد اس نے اچھی طرح سے ہاتھ دھوئے اور لباس بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کمرے کی لائٹس آف تھی، اب صرف لیمپ جل رہا تھا۔ تو رینا ابراہیم برانڈر میں اب یہ ہے تمہارا نیا کمرہ۔ وہ مسکرائی۔ کچھ دیر تک وہ سیلنگ کو تکتی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں اس کمرے میں مجھ سے پہلے کون رہا ہوگا۔ اس کی آواز مختلف اتاؤ چڑھاؤ لیے کمرے کی خاموشی میں آہستگی سے گونجی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے درمیانی آئینے میں اس کا سائڈ ایکس دھندلا ہوا تھا۔ وال کلاک کی ساکن سوئیاں متحرک ہونے لگی۔ فرش پر بچھے قالین سے بند دروازے تک ایک سرد ہوا کا جھونکا اوپر کو اٹھا۔ گرم سانسوں کی دھند کھڑکی سے آئینے پر ابھری۔ کچھ لمحوں کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آف کر دیا۔ نرم و گداز بستر پر اخروٹ کے بل لیٹتے ہوئے اس نے کمبل چہرے تک تان لیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی گہری وادیوں میں اتر چکی تھی۔ اس بات سے بے خبر کے کونے میں کھڑا ایک سیاہ ہیولا اپنی جلتی ہوئی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔